السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ایک عظیم سفر کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ وہ سفر جو ظہور نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہجرت مدینہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کی وادی ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی، شرک و بت پرستی عام، ظلم و جبر ہر طرف، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، غریب و کمزور کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اسی وقت کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ ایسے اندھیروں میں ایک نور طلوع ہوا۔ 40 سال کی عمر کو پہنچنے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی سچائی اور ایمانت داری کی وجہ سے الصادق الامین کہلائے، غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی، جس کا ذکر میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کر چکی ہوں، پارٹ 1 میں، کہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں تشریف لائے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ لمحہ تھا ظہور نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ شروع کے 3 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت خفیہ رکھی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے مسلمان ہونے والے لوگوں میں عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے صحابہ اکرام اسلام لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ صفا پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہیں، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے گستاخی کی اور سورۃ المسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو قریش نے ظلم شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کو دہکتے پتھروں سے لٹکا دیا۔ وہ صرف احد احد پکارتے رہے۔ حضرت خباب کو آگ پر لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید فیملی بنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کوڑا ڈالا گیا، طنز کیے گئے، نعوذ باللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا اور فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ ان سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شق القمر جسے کہتے ہیں۔
کھانا کم تھا جو کثرت کی تعداد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک کٹورے سے 100 افراد نے کھانا کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بیمار شفا یاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے پھوٹے۔ آپ کا اخلاق اور کردار سب سے بڑا معجزہ تھا۔ قریش نے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنو ہاشم اور مسلمانوں کو گھاٹی میں قید کر دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئیں۔ بچے بھوک سے بلبلاتے رہے۔ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب مکہ والوں نے ظلم بڑھا دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف چلے گئے، مگر وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو پتھر مارنے پر اکسا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پتھر لگنے کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی غم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء کی امامت کروائی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اللہ نے آپ کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازیں دیں تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو کم کر دیں کیونکہ میری امت سے پڑھی نہیں جائیں گی۔ تو بار بار واپس جانے کی وجہ سے وہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی اور وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ معراج کی رات عطا کیا گیا۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج پر آئے اور ایمان لائے، پھر اگلے سال مزید لوگ آئے اور بیعت کی۔ مدینہ کے انصار نے وعدہ کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں اور مالوں سے بچائیں گے۔ یہ اسلام کی بڑی پیش رفت تھی۔ قریش نے سازش کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ تو ان کی جو سب سے سازش پسند کی گئی وہ یہ تھی کہ راتوں رات نبی کریم کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلا کر مکہ سے نکل گئے۔ اس پاک سفر میں حضرت ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں چھپے رہے۔ آپ کی بیٹی اسما جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب کو کھانا پہنچاتی رہیں، جس کی وجہ سے انہیں ذات الناطقین کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تنہا اپنے گھر میں تھی کہ ان کا دادا ابو قحافہ ابو جہل کے ساتھ ان کے گھر آیا اور ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے صبر اور ہمت دکھائی کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا۔ ابو جہل نے اتنی زور سے ان کے منہ پہ تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالیاں دور جا گری۔ آپ نے پھر صبر سے کام لیا۔ ان کے دادا جو کہ بہت ضعیف العمر تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں، آپ بھاگی اندر گئیں اور اس جگہ پہ پتھر کنکر رکھ دیے جہاں ابو بکر مال و دولت اور جواہرات رکھا کرتے تھے، اور اپنے دادا کو اندر بلا لائیں کہ دادا دیکھیں ہمارے والد سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ لگایا اور محسوس کیا کہ شاید جواہرات وغیرہ ہیں۔ ان کی اس بڑی قربانی کی وجہ سے ان کو ذات الناطقین کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لقب عطا فرمایا۔
قرآن مجید میں ذکر ہے لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور یہ سفر تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، کئی بڑے معرکے پیش آئے اور پھر آخرکار صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ ظہور نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت تک یہ 13 سال صبر، قربانی، معجزات اور اللہ کی مدد کی کہانی ہے۔ یہی بنیاد تھی جس پر مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ تو اے اللہ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار کے صدقے سے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کریم ذات محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شمار فرما کر معلم رسول کا درجہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے اگلی ایپیسوڈ 3 ہجرت سے صلح حدیبیہ تک جاننے کے لیے پکیس شیخو پورہ کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔